الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور عظمتوں والے دن ہیں۔ یقیناً آپ حضرات ان دنوں سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، روزوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، ذکر اذکار تسبیحات کی صورت میں۔ اللہ ہم سب کو ان مبارک دنوں اور راتوں کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، پچھلے جمعے میں ہم نے قربانی کے حوالے سے اور عشرہ ذو الحج کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں۔ آج میں چاہتا ہوں کچھ مسائل عرض کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے کہ ہم ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ قربانی میں حصہ لیں اور قربانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب والد نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے لے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے۔ سب سے زیادہ محبوب رشتہ ہے دنیا میں بیٹے کا۔ پیدائش پہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے، پھر پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جب باتیں کرتا ہے کتنا پسند آتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، دن کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے بچوں کو کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ہلکا ہلکا بڑا ہو، سمجھدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، پھر بندے کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہے، میرا دست بازو ہے۔ تو بڑی محبت ہوتی ہے بیٹے سے انسان کو۔ والدین اس چیز کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں، اور آج کے جو بچے ہیں، کل جب ان کے بچے ہوں گے تو پھر ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اولاد کتنی محبوب چیز ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ آزمائش بھی ہے
اولاد کی خاطر انسان گناہ کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمائی آزمائش ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ٹھیک ہے چلیں، لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اپنے کپڑوں کو سمیٹیں کہ میرا خون آپ کے کپڑوں سے نہ لگ جائے، اماں دیکھے گی تو کیا کہے گی۔ ذرا انسان تصور میں جائے، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اصل قربانی یہ ہے، قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لٹا دیں، اللہ کے حکم پر لٹا دیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ عشرہ ذی الحج میں جہاد سے افضل بھی کوئی عمل ہے؟ فرمایا نہیں، اس صورت میں کہ اگر مجاہد مال اور ہتھیار کے ساتھ جہاد پر چلا جائے اور واپس نہ لوٹے، اللہ کے راستے میں ہی شہید ہو جائے۔ فرمایا پھر اس سے بڑی فضیلت اور نہیں ہے۔ بہرحال تو قربانی یہ ہے دراصل کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں۔ میں کہتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھ ناچیز گناہگار پر، ہم سب پر کتنی رحمتیں برسائی ہیں، کتنی مہربانیاں کی ہیں، کتنی چھوٹ دی ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے اللہ نے اس وقت کتنی مہربانیاں کی۔ سب سے بڑی مہربانی اللہ نے یہ بھی کی ہے، اللہ کی مہربانیوں میں سے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا دیا اور وہاں پر جانور کو لٹا دیا، اور جانور کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام تو پاس کھڑے ہیں۔ اب یہ مہربانی کس نے کی؟ اللہ نے۔ اور اگر اللہ کہہ دیتے کہ نہیں انسان ہی ذبح ہوں گے تو میں اور آپ تو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ ہمیں پیدا جب اللہ نے کیا ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہی جب اللہ ہے، تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس بات پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری جانوں کو بچایا اور ہمیں ایک چھوٹا سا حکم دے دیا کہ جانور کو ذبح کرو۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں اور ہیلے بہانے نہ کریں۔ اب پہلی بات کیا ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے؟ قربانی کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، اور اسی طرح صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو۔ اب اگر مسلمان نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا حکم صرف مسلمان کے لیے، اور پھر مسلمان ہو بالغ نہ ہو تو قربانی کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ نابالغ کے لیے اللہ نے فرمایا اگرچہ مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب بھی ہو، لیکن وہ نابالغ ہے، وہ بچوں کے حکم میں ہے، اس لیے اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مقیم ہو، اور پھر فرمایا صاحب نصاب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے قربانی کی جو شرط ہے اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو قربانی کے 3 دن ہیں نا، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اگر کوئی بھی بندہ، عورت ہے، مرد ہے، لیکن ہو کیا مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ عید کے پہلے دن کچھ بھی نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن اللہ کی توفیق سے مالدار ہو گیا، چھکا لگ گیا جی، اب دوسرے دن ہی اس کو چاہیے کہ یہ فوراً قربانی کرے، اپنے آپ کو نہ چھڑائے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ جس طرح قربانی مرد پر لازم ہے اسی طرح قربانی عورت پر بھی لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آج کل اکثر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے۔ اب صاحب نصاب کے لیے کیا شرط ہے جی؟ سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو۔ یہ چاروں چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ میرے خیال سے، باقی آپ لوگ بھی تحقیق کر لیں، 1,36,800 کچھ روپے کا جو مالک ہوگا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، نقدی سے مراد کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، مال تجارت سے مراد گاڑی بیچنے کی نیت سے ہو، پلاٹ بیچنے کی نیت سے ہو، کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے ہوگی اس کو مال تجارت کہتے ہیں، تجارت کا مال۔ یہ چاروں چیزیں ملائیں گے، اگر اتنے پیسے بنتے ہیں تو صاحب حیثیت ہے اور اس پر قربانی لازم ہے۔ اب خواتین کے پاس گھروں میں سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سونا اور پیسے دونوں چیزیں مل گئیں۔ جب دونوں مل گئیں، اب 1,36,800 کچھ روپے کی اگر یہ بن جاتی ہیں تو اس خاتون پر بھی قربانی لازم ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پہلی بات یہ ہے کسی سے قرض لے کر اپنی قربانی ادا کریں، پھر بعد میں قرض لٹا دیں۔ اور اگر وہ صورت وہ نہیں چاہ رہی تو اپنے سونے میں سے کچھ حصہ بیچ دیں اور پیسے لے کر قربانی ادا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ چھوٹ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ اور ویسے بھی ہم ہیلے بہانے بنانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور الگ مسئلہ، ایک اور مسئلہ، قربانی ہر ایک پر مستقل عبادت ہے، ہر ایک پر مستقل ہے، یہ ایک گھر کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ والد صاحب قربانی کر رہے ہیں تو گھر میں باقی کوئی بھی نہیں کرتا، کیوں جی؟ ابو نے قربانی کر دی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے وہ دیکھنا ہے، اگر بچے نوکری کرنے کے بعد پیسے اپنے والد کو دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں لیکن پیسے سارے والد کو دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، پھر تو ٹھیک ہے، والد ہی قربانی کریں، وہ کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچے الگ کما رہے ہیں اور اپنے پاس الگ سیو رکھتے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں، تو پھر بیٹے بھی قربانی کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے بیٹیوں کی حوالے سے۔ عموماً ہمارے ہاں والدین سونا بنا کر بیٹیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر یہ سونا والد کی ملکیت میں ہے، انہوں نے بیٹیوں کے حوالے نہیں کیا، تو پھر تو بیٹیوں پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹیاں بالغ ہیں، عاقل ہیں، ٹھیک ہے، مقیم ہیں، اور سونا بنا کر والدین نے بیٹیوں کے حوالے کر دیا ہے تو پھر بیٹیوں پر بھی قربانی الگ سے آئے گی۔ ان تمام صورتوں کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہے، اپنی تو کرے گا، اس اپنے کے علاوہ بیوی کی طرف سے ادا کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ والد اگر اپنے قربانی کے علاوہ اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرے تو ادا ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہے والد تو کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ والد صاحب والدین میں سے کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب بیٹا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی قربانی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی ابو ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ابو کے نام کے، ابو کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کروں۔ ایصال ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اس نہج پہ اپنے والدین کی برکت سے پہنچا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی محنتوں سے پہنچا ہے۔ لازمی ہو، توفیق ہو تو لازمی اپنے والدین کی طرف سے ایصال ثواب کریں، قربانی کریں۔ لیکن زندہ آدمی، زندہ اولاد صاحب حیثیت ہے، اس پر کرنا واجب ہے۔ ایصال ثواب کے متعلق اللہ پوچھ نہیں کریں گے
لیکن اگر صاحب حیثیت ہے اور وہ نہیں کرتا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی۔ اس لیے بیٹا اپنی قربانی کرے، اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے والدین کی طرف سے بے شک کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کرتے تھے، اپنی قربانی کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ ایسا؟ فرمایا مجھے اللہ کے محبوب نے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو، اس لیے میں اپنی قربانی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ ایک اہم مسئلہ، کوئی بھی ملک ہے، کسی بھی جگہ کوئی بندہ رہتا ہے، وہ یہاں پیسے دیتا ہے، یا یہاں والا کوئی بندہ ہے وہ کسی اور ملک میں پیسے دیتا ہے کہ وہاں رشتہ دار ہیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، فلاں ملک میں، یہاں سے پیسے ان کو بھیج دیتا ہے یا ان کو کہہ دیتا ہے کہ میری قربانی بھی آپ وہیں پہ کر لیں، تو اس کے لیے عید کا دن ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ شرط ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس نے عید کی نماز ادا کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں تو عید کا دن ہے اور وہاں ابھی عید کا دن ہوا ہی نہیں ہے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے کہ جانور کیسا ہو، اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی ہے اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہے، تو قربانی جو جانور ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، عیب والا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، خارش زدہ نہ ہو، بیمار نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، اور اس کی عمر کیا ہو، بکرا ہے بکری ہے 1 سال لازم پورا ہو، دمبا ہے دمبی ہے سال کا ہو۔ ہاں دمبا اور دمبی میں اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہو یا 6 مہینے کا ہو جائے اور سال کے دمبا دمبی میں چھوڑ دیں تو محسوس نہ ہو کہ یہ سال سے کم کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح اونٹ ہے اونٹنی ہے وہ 5 سال لازم ہے، گائے ہے بیل ہے بھینس ہے اس کے لیے 2 سال کا ہونا لازم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے علامت۔ یہاں پر ہم علامت دیکھتے ہیں، دان دیکھتے ہیں کہ دوندہ ہے، دان نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ اب ایک جانور ایسا ہے وہ کسی نے گھر میں پالا ہے، فرضاً بیل ہے کہ وہ 2 سال سے میں نے اپنے گھر میں پالا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی 2 سال عمر پوری ہو چکی ہے، اب اگر اس نے دان نہیں بھی نکالے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی لگ جائے گی، کیونکہ دانت علامت ہیں، علت نہیں ہے۔ علت کیا ہے؟ عمر، اور عمر اس کی پوری ہے۔ ہاں یہاں پر یہ خیال ضرور رکھا جائے کیونکہ جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے منڈیوں کے اندر، اس لیے کسی اجنبی آدمی پر، وپاری پر اعتماد نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ شرائط جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب پوری ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی کھٹکا اور ملال باقی نہ رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک غربا اور مساکین میں تقسیم کر لیں، اور ایک اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تقسیم کر لیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح جو مشترکہ قربانی ہے اس میں 1 سے لے کر 7 حصے تک گنجائش ہے۔ اگر بیل ہے، مطلب بڑے جو جانور ہیں جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں 1 حصہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، 2 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، 3 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، 4 ہوں تب بھی، 5 6 یعنی 7 تک جتنے بھی حصے ہوں، اس میں طاق اور جفت کی کوئی شرط نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 حصوں تک گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 2 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہیں اور 7 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اسی طرح مشترکہ قربانی ہے، یا کوئی بھی بکرا ہے بکری ہے، چھوٹا جانور ہے، وہ ایک قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 بھائی ہیں وہ کہیں جی 15,000 آپ دیں 15 میں کرتا ہوں، بھائی جان دونوں مل کے ایک بکرا لے لیں گے۔
تو ایک قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہوگی. ایک قربانی کے اندر ایک حصے کے اندر دو بندوں کا حصہ شامل نہیں ہوگا. ایک قربانی ایک حصہ ایک ہی بندے کی طرف سے ہوگی. اسی طرح ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. ریاکاری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ شرک کے زمرے میں اس کو قرار دیا گیا. میں نے جانور لیا ہے 10 لاکھ کا، 8 کا، 4 کا، 3 کا، خوبصورت ہے، بڑا ہے. میری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو قبول کرے، خاندان کو دکھانے کے لیے، پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، جانور بھی ضائع ہو جائے گا. اور اگر کسی بندے نے اپنے حیثیت کے مطابق چھوٹا لے لیا ہے تو اس کو تانا ہرگز نہ دیں. اللہ نے اس کو جتنی توفیق دی تھی اس نے اس اعتبار سے اپنے لیے جانور لیا ہے. اس لیے کسی پہ ہنسنا اور کسی پہ طنز کرنا، کسی سے مقابلہ کرنا، اور وہ بھی دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اور سب سے اہم مسئلہ کہ مشترکہ قربانی کے اندر یہ خیال کیا جائے کہ مشرک نہ ہو، رافضی نہ ہو، شیعہ نہ ہو، قادیانی نہ ہو، سود خور نہ ہو، ٹھیک ہے، داڑھی کاٹنے والا نہ ہو. داڑھی کاٹنے سے مراد یہ ہے جو نائی وغیرہ ہیں، جو داڑھی کاٹتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پھر وہ پیسہ اگر قربانی میں لگائیں گے تو وہ نہیں لگے گا. ہاں اگر کوئی اس قسم کا آپ کے نظر میں آتا ہے کہ یار اس کا پیسہ انکم ٹھیک نہیں ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی یہ پیسہ کون سا ہے. اگر وہ کہے کہ یار یہ حلال پیسہ ہے یا یہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے، حلال طریقے سے میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ مشترکہ قربانی کے اندر اگر ایک بندے کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی. ہم تو کوشش کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں، آپ بھی خیال رکھیں. اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا ہاں